Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. اس سے پہلے اشارتاً یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا قرآن نازل کیا. قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 میں. قرآن مجید رمضان میں پورا کا پورا نازل ہوا، دنیا میں نہیں، آسمان دنیا میں. آسمان دنیا کون ہے؟ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. لوح محفوظ ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس میں تمام نبیوں کی کتابیں جو اللہ نے نبیوں کو دی ہیں وہ سب جمع، اور علم الہی کے آگے کوئی چیز نہیں. میرے پروردگار، آپ کے پروردگار، کل جہان کے پروردگار کے علم کا کوئی اندازہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر جو کچھ بھی اتارا ہے، حالات کے اعتبار سے ان حالات کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے جو وہاں جمع ہے. اب فوراً سوال پیدا ہو جائے، وہاں جمع ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے وجود سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کی زندگی سے کیا فائدہ ہے؟ ابھی ابھی آپ کو مر جانا چاہیے. فاتو بات ہے. اللہ کی جو مصلحت ہے اس مصلحت میں کوئی ٹانگ نہ اڑاوے ورنہ برا حشر ہو. اللہ کی یہ مصلحت ہے کہ یہ خزانہ یہاں رہے. اللہ نے ارادہ کیا نبیوں کو بھیجنے کا، ان نبیوں کے پاس جن جن نبیوں کو کتابیں دی گئی ہیں انہی میں سے دی گئی. قرآن آخری کتاب ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ پر اللہ نے آخری کتاب قرآن کو نازل کیا، لیکن سب سے پہلے رمضان کی 27ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا اتارا. پھر وہاں سے حضرت جبریل کے ذریعے نجمن نجمن آیتن آیتن تھوڑا تھوڑا 23 سال میں حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل کیا. اسی کے ساتھ ساتھ بات لمبی نہ ہو، اللہ کرے مختصر وقت میں ختم ہو جائے. ایک بات یہ ذہن میں ہے کہ قرآن کا بوجھا بہت بڑا ہے. قرآن کے وزن کو کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. وزن کو کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. یاد آ جب اتنا وزن ہے تو حضور پر قرآن میں لکھا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر پہاڑ کو ہم قرآن دیتے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزے ریزے بالو ریت بن جاتا. یہ جو اڑتا ہے ریتا یہ ہو جاتا. کتنا وزن ہے؟ اب یہ سمجھیے جس طریقہ پر قرآن کا وزن ہے ایسے ہی جس پر قرآن اترا اس کا بھی وزن ہے. قرآن کو وزن دینے والا کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس لیے وزن ہے. اور جس پر اترنے والا پہلے ہی سے اسے نبی بننے کی طاقت دیتی. اور جب نبی بنا دیا تو کسی پر قرآن نہیں اتر سکتا، نہ کوئی قرآن کے بوجھے کو برداشت کر سکتا. اچھی طرح سمجھنے کی یہ بات ہے. اور آج میرے ذہن میں آ گئی، پتہ نہیں بعد میں آ گئی یا نہ. قرآن اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، اور حضرت کا کیا کام ہوتا نا، ایک طرف اتنے وزن کو اپنے سینے پر لے رہے اور دوسری طرف جبریل پڑھ رہے ہیں، آپ پر اتار رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا موجود ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے جلدی یاد کرنے کے لیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کو جمع کریں گے اور آپ کو پڑھا دیں گے. کہاں جمع کریں گے؟ ما بین الطفتین،
تختیوں کے درمیان کاغذ پر یہ قرآن جمع کریں گے. جب تک کاغذ پر نہیں لکھا جائے گا آپ کا زمانہ رہے گا, سب کو قرآن یاد رہے گا, بعد میں اسی سے لکھ لیا جائے گا, کاغذ پر اتر آئے گا. شروع میں جب کوئی چیز مل جاتی تھی اس پر لکھا جائے. حضرت کو تو یاد ہے جتنے صحابہ موجود ہوتے تھے ان کو یاد. پھر لکھنے کا دور شروع ہو گیا, صحابہ اکرام لکھنے لگے قرآن, اللہ کے رسول لکھوانے لگے, پھر حضور یاد کرتے تھے ساتھ ساتھ. اللہ میں نے منع کیا ہے پیغمبر آپ یاد نہ کیجیے, آپ یاد نہ کیجیے. سنقرئک فلا تنسى, ہم آپ کو ایسا یاد کرا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. لہذا یہ قرآن وہ ہے جو ہمارے سامنے بڑی آسانی کے ساتھ رکھا ہوا, جس کا جی چاہے. اب رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت, آج میں نے حساب لگایا تھا کہ ایک حرف پر 700 نیکیاں ملتی ہیں رمضان. 10 نیکیاں ہیں, 10 کو لے جائیے فرض کی طرف, اور فرض کو ضرب دیجیے 70 سے, کتنی ہو گئی 700 نیکیاں. 700 نیکیاں ایک حرف. الف لام میم کتنی نیکیاں ہوں؟ 70 الف کی, 70 لام کی, 70 میم کی. اگر بازار میں اعلیٰ درجے کا کپڑا سودا ملے تو لائن لگے کہ نہیں لگے؟ پیسے نہیں ہمیں خریدے نہیں, تھوڑے لے لیں زیادہ لے لیں, اعلیٰ درجے کا کپڑا. یا کوئی مکان سستا ملے تو چپ کے مکان کے مالک سے رابطہ کر کے بغیر کسی سے بتائے کہ جھپٹیں گے ہم یا نہیں جھپٹیں گے, ہم اپنے ہو گئے, دوڑیں گے یا نہیں دوڑیں گے. اور یہ نیکیوں کی کوئی قدر نہیں. سوچیے ذرا, ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں, شرم نہیں آتی کہتے ہوئے, یاد کرو یاد کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سبحان اللہ, یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے. اگر کسی کو کار مل جائے اعلیٰ درجے کی تو چلانا خود سیکھے گا. بڈھے ہو گئے چاہے کار سیکھ رہے ہو چلانا, واہ اللہ نے دیا ہے لہٰذا ہم سیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے قرآن پڑھنے کی طاقت دی ہے, اور قرآن پڑھنا سیکھو, اور اس میں شرم محسوس نہ کرو. سارے حضور 40 سال کے تھے جب آپ کو قرآن میں, 40 سال کا کوئی بچہ نہیں ہوتا. چلیے حضور کو الگ کر دیجیے. صحابہ اکرام جن میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان لانے سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے, وہ سب مسلمان ہوئے, ایمان لائے, خیر القرون ہو گئے. سارے زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ ان کا ہو گیا. سارے آدمیوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل وہ لوگ ہو گئے. لیکن اس کے باوجود وہ قرآن سیکھتے. قرآن سیکھو, یہ نہیں ہے کہ تم سارا قرآن پڑھ لو, یہ کم سے کم الحمد سیکھو. میں تو کہتا ہوں اگر مجھے کوئی آدمی کہے کہ میں فلاں وقت میں تو وقت دوں, اگر کوئی آدمی کہے مجھ سے کہ قرآن سکھانا ہے, میں سکھاؤں. ہلکے لگتے تھے اس کو, بڑے بڑے لوگ قرآن پاک سیکھتے تھے. لہٰذا قرآن سیکھو. رمضان میں قرآن پڑھنے کا کتنا مزہ آنا چاہیے. اللہ پاک مہربانی کرے, جو لوگ مدینے جا چکے ہیں ان کو پھر لے جائے, اور جو لوگ مدینے گئے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں سب سے زیادہ درود پڑھنے میں کہاں مزہ آئے؟ سب سے زیادہ درود پڑھنے میں. حضرت امام اہل سنت مولانا شکور فاروقی میرے دادا نے لکھا کہ ایسا سوچو کہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی داہنی ہتھیلی آپ کی کنپٹی کے نیچے ہے, اور وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, اور تم کہہ رہے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کا زیادہ مزہ میرے سگے بہنوئی اور سگے چچا زاد بھائی مولانا عبدالحی فاروقی جن کا دلی میں تھے, وہیں ان کا انتقال ہوا. وہ گوبے میں چلے گئے ویلکی لیڈر میں. ان کے لڑکے نے میرے پاس, میرا سگا بھانجا, اس نے میرے پاس فون کیا کہ یہ حالت. میں نے کہا فوراً جاؤ روضہ پاک پر جا کے سلام عرض کرو, اور اسی جگہ پر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو 2 رکعت, اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگو. شام کو فون آیا کہ زبان کو ہوٹ حرکت کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گئے 1-2 دن کے اندر, 1-2 دن کے اندر تک ٹھیک ہو گئے. سادہ زمانہ تھا, نہ حج کا زمانہ تھا, نہ عمرے کا زمانہ تھا. انہیں رمضان عمرے کا زمانہ کہا جاتا ہے. عمرہ تو سال بھر میں چاہے جب کرے, حج کے ایام کے علاوہ
لیکن یہ کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اللہ تعالیٰ نے شفا تھا، وہاں پر دعائیں قبول، ڈائریکٹ کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارا نام، ہمارے باپ کا نام یہاں سے پہنچاتا ہے فرشتہ کہ فلاں کا بیٹا فلاں شخص نے آپ کے اوپر درود پڑھا۔ کتنا مزہ آتا ہے رمضان میں درود پڑھنے۔ اچھا تو مدینہ میں درود پڑھنے، مدینہ کیا ہے؟ مکان، مدینہ جگہ ہے نا، مکان اسی کو میں کہہ رہا ہوں، مدینہ جگہ ہے، تو وہاں درود پڑھنے میں جب مسجد نبوی میں درود پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ حضور کے پاس بہت ابھی پہنچایا گیا، ابھی، اور روزہ پاک کی طرف بہت لوگ دیکھ کے درود پڑھتے ہیں کہ اسی روزہ پاک کے اندر حضرت کو درود ملا، اسے ابھی بھی سلام ملا ہے حضور کو۔ تو لہذا جتنا مزہ مکان کے اعتبار سے مدینے میں درود پڑھنے میں ہوتا ہے، اتنا ہی مزہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا زمانے کے اعتبار سے۔ رمضان زمانہ ہے، مدینہ مکان ہے، لہذا مکان میں اور زمان میں جو فرق ہوتا ہے، یعنی جگہ میں اور زمانے میں، دور میں، جس دور میں قرآن اترا تھا رمضان کا مہینہ ہے، آج بھی اگر قرآن پڑھو یا سوچو کہ رمضان کا مہینہ، سب سے پہلے حضور کے کانوں میں یہی قرآن رمضان میں گیا تھا، لہذا ایسی صورت میں قرآن پڑھنے میں کم سے کم اتنا مزہ آنا چاہیے جتنا مدینے میں درود پڑھنے میں آتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ارے نہیں، جب تک کہ سیکھ نہیں پا رہے اس وقت تک سنو قرآن سننے میں بھی مزہ، قرآن دیکھنے میں بھی مزہ، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ۔ ایک ساتھ کہنے لگے جب تک معنی اور مطلب نہ معلوم ہو اس وقت تک قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تو معنی مطلب معلوم ہو گئے تو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ کل لگی تھی، ہاں ہم نے کہا اچھا اگر کوئی آدمی آپ سے بالکل کچھ نہ بولے اور اس نے کبھی آپ کو گالی دی ہو، وہ آپ کے سامنے آئے گا تو غصہ آئے گا نہیں؟ اچھا یہ بھی چھوڑ دیجئے، یہ بھی چھوڑ دیجئے، ماں باپ کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ کہا ہاں۔ ہم نے کعبے کو دیکھتے ہیں آپ خوشی ہوتی ہے؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا جب قرآن کو دیکھو گے خوشی نہیں ہوگی؟ قرآن کے 3 ثواب ہیں، یاد رکھیے، قرآن دیکھنا، قرآن پڑھنا اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر کھول کر کے دیکھنا۔ نماز میں قرآن پڑھنا سب سے اعلیٰ درجہ، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھنا، یہ دوسرا ثواب لکھا ہے فقہاء نے کہ ایک ثواب قرآن کی تلاوت کا ہے، دوسرا ثواب قرآن کی زیارت کا ہے، اور تیسرا درجہ نہ نماز میں پڑھے نہ قرآن میں دیکھ کے پڑھے بلکہ منہ زبانی چلتے پھرتے آگے پڑھتا رہے۔ لہذا یہ بات کھول کر کے میں نے اپنے حساب سے، اس لیے بھیا ابھی تھوڑے دن ہو چکے ہیں اور تھوڑے دن باقی ہیں، ابھی کم دن ہوئے ہیں، زیادہ دن باقی ہیں، اللہ کا واسطہ تمہیں دے رہے ہیں قرآن کو پڑھو۔ نہیں ہو سکتا جب تک نہیں ہو تو قرآن کو کھول کے دیکھو، وہ لمبا واقعہ ہے جو بیان کرنے کا ہے، اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول۔ Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.